السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک برکت اور عظمت کی رات یعنی کہ شب برات کی رات میں کیے جانے والے سبھی اعمال کے بارے میں بتاؤں گی۔ شب برات انشاءاللہ فروری میں منائی جائے گی، تو آج اسی سے ریلیٹڈ یعنی کہ شب برات کی عبادت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ میں یہاں پر اس بات کو یعنی کہ شب برات کی رات کو کیا کیا پڑھنا چاہیے بہت ہی آسان لفظوں میں بتاؤں گی، جسے آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد آپ پوری رات شب برات کی عبادت کر کے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کرا کے آپ اپنے نامہ اعمال میں خوب ساری نیکیاں جوڑ پائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 2 رکعت کی نیت سے 6 رکعت نماز پڑھیے۔ شب برات کی رات ہر 2 رکعت نماز کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھنا چاہیے۔ شب برات کی رات قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس رات کو درود پاک اور قرآن شریف کی تلاوت بھی ضرور کریں۔ اس رات میں یعنی کہ شب برات کی رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ شب برات میں صلاۃ التسبیح اور صلاۃ التوبہ کی نماز بھی ضرور پڑھیں۔ تو یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز اور صلاۃ التوبہ کی نماز کا پریکٹیکل ویڈیو انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ شب برات کی رات قبرستان جا کر قبر کی زیارت کر کے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ آپ چاہیں تو شب برات کی رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ شب برات کی رات کو اپنے گناہوں کی بخشش ضرور کرا لیں۔ سب سے پہلے شب برات میں نفل نماز پڑھیے، اس کے بعد قضائے عمری کی نماز پڑھیے، صلاۃ التسبیح اور تمام نفل نماز مکمل کریے۔ اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کریے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مکمل ہی قرآن شریف پڑھ پائیں، لیکن جتنا بھی پڑھیں دل سے پڑھیں اور صاف صاف لفظ سے پڑھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں بیٹھنا ہے۔ اس رات عبادت میں ہی وقت ضائع کریں، درود شریف پڑھیں، چھوٹی بڑی سورہ پڑھیں۔ اسے کرنے کے بعد دعا کریں، مغفرت کرائیں، گناہوں کی بخشش کرائیں، اپنے تمام اہل و عیال کے لیے بھی دعا کریں اور مغفرت کرائیں۔ ان تمام عبادتوں کو کرنے کے بعد قبرستان کی زیارت کریں اور وہاں بھی خوب درود شریف پڑھیں اور خوب سورہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی شب برات کی رات کب اور کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ شب برات کی رات جب شروع ہو جائے تو مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت کی نیت سے 6 رکعت آپ لوگوں کو نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد باقی نفل نماز آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ عشاء کی نماز پوری پڑھ لینے کے بعد آپ 2 رکعت کی نیت سے 12 سے 100 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ فرمائے گا اور انسان کی جو سب سے چھوٹی حاجت یعنی کہ مغفرت اور بخشش، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی 8 سے 12 رکعت نماز پڑھیں، پھر صلاۃ التوبہ کی کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیے اور آخر میں نماز تہجد بھی پڑھ لیجئے۔ شب برات کی رات ان باتوں پر آپ لوگوں کو ضرور عمل کرنا ہے، جو باتیں میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گی۔ نمبر 1 پر ہے، سب سے پہلے توبہ اور استغفار کریں، کسی کا حق ہو تو فوراً ادا کر دے۔ دوسرا، شعبان کی 15ویں تاریخ آئے تو رات میں عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ تیسرا، صدقہ اور خیرات کریں، حصول ثواب کے ساتھ صدقات اور خیرات سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں۔ چوتھا، 15ویں شب کو غسل کریں، سرما لگائیں اور دعا پڑھیں۔ پانچواں، اہل و عیال کے خاطر مدد کریں، اچھی اور عمدہ غذا کھائیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں۔ چھٹواں، زیارت قبور کے لیے خصوصاً اس رات کو اہل سنت کے قبرستان پر جائیں۔ ساتواں، ذکر اللہ اور رسول کی محفل سجائیں، حمد اور نعت اور منقبت پڑھیں، میلاد پاک بیان کریں۔ اور آٹھواں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دنیا والوں کے لیے دعا کریے اور دعائے نفس شعبان پڑھیے۔
تو آپ نے اس ویڈیو میں چھوٹی ہی صحیح لیکن بہت ہی کام کی جانکاری حاصل کی ہے، جس میں آپ نے جانا کہ شب برات کی رات ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو آپ لوگ اس پر عمل ضرور کریے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔